اصطفى ونصرنا لما يوجب زلفة لديه والوصول إليه وأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآله واجعله إماما يوم العيدنا وأفضل صاحب صحبنا وخير وقت ظللنا فيه واجعلنا ممن مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك واشكرهم لما أوليت من نعمك وأكرمهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك يوم هذا وساعة هذا ومستقر هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبده ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته ونصح لها. اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك وأجزه عما فضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت العزيز الحكيم. برادران ایمانی، بزرگان وقار، خداوند عالم کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ماہ مبارک رمضان، اس کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہے جسے عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا ہے عشرہ نجات۔ درمیان میں کھڑے ہیں، اس سے پہلے رحمت خداوندی ہے، اس کے بعد نجات کا مرحلہ ہے، درمیان میں ہے مغفرت کا طلب کرنا، درمیان میں ہے یہ عشرہ جس میں ہمیں وقت ہے ہم اپنے اس کریم پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے کریم رب سے استغفار کریں، اس کی بارگاہ میں التجا کریں، او میرے کریم اللہ، ہم جتنے گناہ کریں ہمارے گناہ کرنے سے تیری عزت میں فرق نہیں پڑتا، ہم جتنی نیکیاں کریں تیری عزت میں کوئی بلندی نہیں آ سکتی، تو نفع سے بھی پاک ہے، نقصان سے بھی پاک ہے، ہم جیسے گناہگاروں کی گستاخیوں پہ تو ناراض ہو تیری شان کے لائق نہیں ہے۔ تو کریم ہے پروردگار، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، دنیا میں اتنا کریم ہے، اپنے دشمن کو بھی عطا کرتا ہے، دوستوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ آخرت میں تیرا کرم یہ ہوگا کہ دشمنوں کو مواخذہ کرے گا، لیکن اپنے ماننے والوں پر اپنی رحمت کی بارش نازل کرے گا۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، پروردگار ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم سے گناہ ہو گئے، لیکن تیری رحمت کا مہینہ ہے، تو نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، میرا بندہ آ میری بارگاہ میں، تو پکار میں تجھے جواب دوں۔
تو گناہوں کی مغفرت طلب کر، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں۔ پروردگار تیری بارگاہ میں التجا ہے، یہ عشر مغفرت ہے، ہم گناہگار اکٹھے ہیں، گناہوں کی گٹھڑی کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ پروردگار ہاتھ اٹھا کے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کریم اللہ، حقیقت یہ ہے جن ہاتھوں کو ہم بلند کرتے ہیں تجھ سے مانگنے کے لیے، یہ ہاتھ بھی تیرے گناہگار ہیں۔ جس زبان سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وہ زبان بھی گناہگار ہے۔ جن پیروں سے تیرے گھر میں چل کے آئے ہیں یہ پیر بھی گناہگار ہیں۔ پروردگار حقیقت یہ ہے ہمارا سارا بدن تیری ذات کا نافرمان ہے، بس اتنی التجا ہے ہماری گستاخیوں پہ، ہماری لغزشوں پہ، ہمارے گناہوں پہ نگاہ نہ فرما، اپنی رحمت واسعہ پہ نگاہ فرما۔ اپنی رحمت کے صدقے میں پروردگار ہمیں معاف فرما دے، پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ خداوند کریم اتنا مہربان ہے، وہ کہتا میرا بندہ آ جا میری بارگاہ میں، تیرے توبہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، کریم کے بخشنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ وہ اتنا مہربان ہے۔ ہم گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو گندگی سے آلودہ کر لیتے ہیں۔ شریعت اسلام نے اتنی نیکی پر توجہ نہیں دی جتنی گناہ سے بچنے پر توجہ دی ہے۔ نیکی کا حکم بھی ہے لیکن زیادہ اہمیت ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور معصوم نے فرمایا خبردار کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے نظر انداز نہ کر دینا، یہ تو چھوٹی سی نیکی، اس میں کیا پڑا ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے اللہ کی رضا اس کی نیکی میں پوشیدہ ہو۔ کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے انجام نہ دینا کہ اس کے کرنے سے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے غضب خداوندی اسی گناہ میں شامل ہو۔ جی اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، متقی بنو، پرہیزگار بنو، دعائیں مغفرت کرو، اپنے رب سے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، گزر جائے گا۔ پہلے بھی کہا، معصوم نے فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ جسے اللہ ماہ رمضان نصیب کرے اور ماہ رمضان گزر جائے اور بندے کے گناہ باقی رہ جائے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس مہینے میں مغفرت کا طلبگار رہتا ہے، جس کے گناہ اس مہینے میں بخشے جاتے ہیں۔ پروردگار کریم ہے، اس کی بارگاہ میں آئیں، ہاتھ پھیلائیں، معافی مانگیں۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کے۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، بعد میں کہا کہ امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ کر معصوم امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا مولا، اے فرزند زہرا، اے میرے آقا، اے میرے سردار، میرے گناہ اتنے ہیں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ میں نے زندگی میں جسے انجام نہ دیا ہو، اتنے گناہ کر چکا ہوں۔ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ جسے میں بطور مثال کے آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ نیکی میں نے کی ہے۔ کوئی نیکی میں نے انجام نہیں دی، کوئی گناہ میں نے چھوڑا نہیں۔ ڈر گیا ہوں آپ کے واضح وصیت سن کے، قبر سے ڈر گیا ہوں، برزخ سے ڈر گیا ہوں، عذاب قبر سے، عذاب برزخ سے، عذاب الہی سے خوف دل میں آ گیا ہے۔ مولا مجھے کوئی نسخہ بتائیں تاکہ میں عمل کروں۔ میرے امام نے فرمایا 5 کام کر لے، اس کے بعد جس طرح تیرا دل کرے گناہ کر۔ 5 کام کر، اس کے بعد فضلک ما شئت، جو دل کرے گناہ کرنا۔ تو کہتا مولا بتائیں، اتنے کام کر چکا ہوں تو یہ 5 کام بھی میں انجام دوں گا۔ معصوم نے فرمایا پہلا کام یہ کر، لا تأکل رزق اللہ، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، خدا کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ پھر جب سے دل کرے گناہ کر، تو رو کے کہنے لگا یا حضرت، کوئی کائنات میں ایسا ہے اللہ کے علاوہ جو رازق ہو؟ ان اللہ خیر الرازقین، وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، وہی پروردگار جو ہے کائنات کو چلا رہا ہے، اسی کا آڈر ہے، وہی رازق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رزق نہ کھاؤں؟ تو پھر کہاں سے کھاؤں گا؟ رزق ہے اسی مالک کا۔
امام نے فرمایا چلو دوسرا کام کر، اذهب حیث لا یراک اللہ، ایسی جگہ پہ چلا جا جہاں خدا تجھے نہ دیکھ رہا ہو، جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے وہاں چلا جا، پھر جو دل کرے گناہ کر۔ تو رو کے کہنے لگا یا مولا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا موجود نہ ہو؟ وہ تو ہر مقام پر موجود ہے، وہ تو ہمارے شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ بھی مشکل ہے۔ امام نے فرمایا پھر تیسرا کام کر، تیسرا کام کر، ایسے مقام پر چلا جا کہ اللہ کی زمین سے خارج ہو جا جہاں پر اللہ کی زمین نہ ہو، سرزمین خدا بندی سے نکل جا۔ تو کہا کہ مولا پھر کہاں جاؤں گا، یہ پوری کائنات کا مالک وہی ہے، زمین و آسمان اسی کے ہیں، وہی ان کا مالک ہے، یہ بھی مشکل ہے۔ امام نے فرمایا پھر چوتھا کام کر، جب ملک الموت تیرا روح قبض کرنے کے لیے آ جائے اس کے سامنے اکڑ جانا، اسے کہنا میرے اتنے بھائی ہیں، اسے کہنا میری اتنے مربے ہیں، اسے کہنا میری اتنی گاڑیاں ہیں، اسے کہنا میرے پاس اتنی دولت اور اتنا پیسہ ہے، میں نہیں مرنا چاہتا، انکار کر دینا مرنے سے۔ تو کہنے لگا مولا اس نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا، میری کیا حیثیت ہے، میں کیسے اس کے سامنے اکڑ سکتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا چلو پانچواں کام کر، جب مرنے کے بعد قیامت کا دن ہوگا اور عذاب کے فرشتے تجھے اٹھا کے لے جانا چاہے جہنم کی طرف، انکار کر دینا کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگا مولا مشکل ہے، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کا حکم مانیں گے، اٹھا کے مجھے پھینک دیں گے جہنم میں، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے امام نے فرمایا ان پانچوں میں سے کام ایک نہیں کر سکتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں، دعویٰ کرتا ہے میں حسینی ہوں، دعویٰ کرتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، دعویٰ کرتا ہے کہ میں محبت اہل بیت رکھتا ہوں۔ فرمایا ہمارا ماننے والا وہ ہے کہ جس کا اصول دین پر عقیدہ پختہ ہو، فروع دین پر عمل پختہ ہو۔ صلوات بر محمد۔ ماہ مغفرت ہے، پروردگار سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، وہ کریم بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، گناہگار بدکار، لوگوں نے بڑا سمجھایا لیکن گناہوں سے باز نہیں آیا۔ آخر لوگوں نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا، آبادی سے نکال دیا، صحرا میں بھیج دیا، نکل جا ہماری آبادی سے، تو گناہگار ہے، بدکار ہے، تو رب کا نافرمان ہے۔ جو کچھ لے جا سکتا تھا اپنے کھانے کے لیے ساتھ لیا اور چلا گیا، آبادی سے نکل گیا۔ جب تک وہ کھانے پینے کا سامان رہا کھاتا رہا، جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، اب مجبور ہے، لاچار ہے، اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے۔ دائیں دیکھا تو کوئی مددگار نظر نہ آیا، بائیں دیکھا تو کوئی مددگار نظر نہ آیا، آگے نگاہ دوڑائی، پیچھے دیکھا کوئی مددگار نظر نہ آیا۔ آخر مجبور ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتا پروردگار جس کا کوئی نہ ہو تو رب تو اس کا ہوتا ہے۔ پروردگار اس بیابان میں جنگل میں میرا کوئی نہیں ہے، نہ میرے پاس کھانے کا سامان نہ میرے پاس پینے کا سامان، پروردگار میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی موجود نہیں ہے جو میری نصرت اور مدد کر سکے۔ پروردگار تو بہترین مددگار ہے، پروردگار تو میری توبہ قبول کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس شخص کا کچھ دنوں میں انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا، اے میرے موسیٰ، اے میرے نبی، جاؤ فلاں مقام پر میرا ایک دوست جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے، جاؤ اپنی امت سے کہہ دو اس کا جا کے نماز جنازہ پڑھے، اور جو بھی اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرے گا میں پروردگار ان سب کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ جو بھی اب گئے حضرت موسیٰ بھی، کوئی پتہ نہیں کون اللہ کا دوست ہے جو مر گیا ہے، اس کی شرکت کریں گے جنازے میں، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ ساری قوم بھی نکلی، جب وہاں پہ پہنچے دیکھا تو وہی گناہگار نوجوان، وہی بدکار نوجوان، کہا پروردگار
परवरदिगार, ये तो वही नौजवान है जिसको मेरी उम्मत ने, मेरी कौम ने निकाला था अपने शहर से, ये कैसे तेरा दोस्त बन गया? आवाज कुदरत है, मूसा था गुनहगार, लेकिन जब सब ने छोड़ दिया तो उसने दाएं देखा बाएं देखा, कोई मददगार नजर ना आया। रोते हुए दिल से, तड़पते हुए कर्ब से उसने मुझे पुकारा, परवरदिगार तेरी मखलूक ने छोड़ दिया है, तो खालिक है सबका, तेरी मखलूक ने मुझे निकाल दिया है, तू तो माफ करने वाला है। ऐ मूसा, मैंने उसके गुनाहों को बख्श दिया है, बस अब वो मेरा नेक बंदा है। अब मेरा वादा है, जो भी उसके जनाजे में शिरकत करेगा, मैं परवरदिगार उन सब के गुनाहों को बख्श दूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। दोस्तों, मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने आप को मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए, अपने आप को नेक बनाए, उसकी बारगाह में हाथ उठा के दुआ करें, मग़फ़िरत तलब करें, उससे गुनाहों की माफ़ी मांगे। यही महीना है माफ़ी मांगने का। और इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, परवरदिगार तौबा करने वालों को पसंद करता है। खुदावंद आलम तौबा करने वालों को उनसे मोहब्बत करता है। जो भी उसकी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता है, गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करता है, वो करीम है, माफ कर देता है। जितना भी बंदा गुनाहगार हो, बख्शने वाला है। वो तो कितना करीम है, कितना जल्दी राजी होता है। वो दुआए कुमैल के आखिरी जुमले जो मौला मुत्तकियान ने हमें बताए, कुमैल को बताए कि ऐसे कहो, रब को कैसे राजी करो, या सरी अर्रिज़ा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, ऐ जल्दी राजी होने वाले परवरदिगार, बख्श दे उसको जिसके पास सिवाय दुआ के और कुछ भी नहीं है। मालिक, हम दुआ कर सकते हैं, तेरी बारगाह से दुआ मांग सकते हैं, हमें माफ कर दे, हमारी मग़फ़िरत को कबूल कर ले, तौबा को कबूल कर ले। जी, तौबा करें, खुदा के लिए ये वक्त है, कोई पता नहीं जिंदगी का। जी, दुआ है रब्बुल इज़्ज़त अगले रमज़ान भी आपको नसीब फरमाए, और इस महीने में भी दुआ मग़फ़िरत की तौफ़ीक अता करे, इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक अता फरमाए। हमारे जो अमाल हैं, जो हमारी बदअमालियाँ, अच्छे अमाल, ये क़यामत के दिन ये मुजस्सम होंगे, ये मरने के बाद ये मुजस्सम होंगे, ये जिस्म इख्तियार कर लेते हैं, नेक अमाल भी और बुरे अमाल भी। और एक वाक़या मैं आपको, इसमें 2-3 नुकात हैं, बड़े इख्तिसार के साथ मैं बताना चाहूँगा कि एक तो ये है कि जिन लोगों के बच्चे बचपन में फौत हो जाते हैं, उनके लिए सबक है, उनके लिए सब्र का पैगाम है। दूसरा ये कि हमारे अमाल मुजस्सम होते हैं। मालिक दीनार का वाक़या, इसकी तौबा अल्लाह ने कैसे कबूल की। मालिक दीनार, इसको शेख अब्दुल हुसैन, सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगीर शिराज़ी ने अपनी किताब में जिक्र फरमाया है, और भी उलमा ने जिक्र किया कि मालिक दीनार ये कहता है कि मैंने एक कनीज़ खरीदी, उस कनीज़ से अल्लाह ने मुझे एक बेटी अता की। जब वो बेटी घुटनों पे चलने के काबिल हुई, मैं बड़ा खुश हुआ, मेरे प्यार में और इजाफा हो गया। फिर वो पैरों पे खड़ी हो गई, उसने चलना शुरू किया, मेरी मोहब्बत में और इजाफा होता गया। तो कहता है, मैं शुरू में शराब पीता था, मैं शराबी था, बड़ा शराब पीता था। कभी ऐसा होता मैं शराब पीने लगता था, वो बच्ची दौड़ के आती और उस जाम को हाथ मारती और वो मेरा जाम जो है गिर जाता, शराब मेरे कपड़ों पे पड़ जाता, कपड़े मेरे शराब से गीले हो जाते। इत्तेफाक ऐसा हुआ, 2 साल की उम्र में मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया। मैं परेशान हो गया, बच्ची की मोहब्बत में पागल हो गया। कहते एक रात मैंने ख्वाब देखा कि कब्रें फटी हैं, कब्रों से लोग निकल के जा रहे हैं। तो कहता कि मैं भी दौड़ा, जब मैं कब्र से निकला तो मुझे पीछे से आवाज आई, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत बड़ा सांप है जो मेरा पीछा कर रहा है। कहता मैं दौड़ा, चूंकि सांप इतना बड़ा और ताकतवर था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कहता मैंने दौड़ना शुरू किया, काफी दौड़ता रहा, आगे देखा एक बूढ़ा शख्स है तो बूढ़ा लेकिन है खूबसूरत। मैंने उससे कहा मेरी मदद कर दे, मुझे सांप से बचा ले। तो उस बूढ़े ने कहा कि नहीं, मैं कमजोर हूँ, मुझे सांप ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। कहता मैंने फिर आगे दौड़ना शुरू किया, आगे दौड़ा, अचानक मैं जहन्नम के करीब पहुंच गया।
ادھر سے سانپ میرا پیچھا کر رہا تھا. کہتا کہ بس میں نے ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو میں چھلانگ لگا لوں اور جہنم میں چلا جاؤں اس سانپ سے بچنے کے لیے. ادھر بھی آگ ہے, ادھر سانپ ہے. اچانک مجھے پیچھے سے آواز آئی, اے مالک دینار, تیرا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے, تیرا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے, پیچھے آ جا. کہتے ہیں پیچھے ہٹا, پیچھے دیکھا, پھر میں نے اس سانپ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر دوڑا. پھر میں دیکھا تو پھر سانپ میرے پیچھے. پھر وہی بوڑھا شخص میرے سامنے آیا. میں نے کہا میری مدد کر دے. پھر اس نے کہا میں کمزور ہوں, یہ طاقتور ہے, البتہ میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں. اس دامن کوہ کے پیچھے چلا جا, وہاں پر کچھ گھر ہیں, وہاں پر کچھ امانتیں موجود ہیں. اگر تیری امانت وہاں پر ہوئی تو وہ امانت تجھے بچا لے گی, تجھے نجات مل جائے گی. کہتے اس دامن گوتے میں پیچھے آیا, وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا بہت زیادہ تعداد میں کمرے موجود ہیں. ان کمروں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں اور سرخ اور زرد یاقوت کے ان کے دروازے بنے ہوئے ہیں. میں نے آواز دی تو کسی نے کہا کہ اندر چلے جاؤ, ہو سکتا ہے تیری امانت اندر موجود ہو. کہتے جب اندر میں گیا تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے وہاں پر بچے موجود ہیں. جب میں اندر داخل ہوا تو اچانک میں نے دیکھا ایک بچی اٹھی اور اس نے سارے بچوں کو کہا کہ اٹھو, میرے بابا آ گئے ہیں, ان کا استقبال کی کریں اور میرے بابا کو اس عذاب سے نجات دلوائیں. کہتے میں نے پہچان لیا یہ تو میری بچی ہے. وہ میری بچی میرے ساتھ ہے. اس نے میرا ہاتھ پکڑا, اتنے میں وہ سانپ میرے پیچھے آ گیا. میری بچی نے میرا ہاتھ پکڑا, دوسرے ہاتھ سے سانپ کو اشارہ کیا, سانپ دوڑا اور چلا گیا. میں نے بچی سے سوال کیا کہ تو مر گئی تھی, یہ کیا ہے, مجھے ذرا بتا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ بوڑھا شخص کون تھا, یہ سانپ کون ہے, تو مر چکی تھی, تو اس عالم میں کیسے ہے. تو بچی نے کہا کہ بابا یہ جو سانپ تیرے پیچھے آ رہا ہے یہ تمہارے گناہ ہیں جن کو تو نے طاقتور بنا دیا ہے, اور وہ بوڑھا شخص جو تیری مدد نہیں کر سکتا وہ آپ کے نیک اعمال ہیں جن کو تو نے کمزور بنا دیا. عمل تھوڑے ہیں, گناہ زیادہ ہیں, نیک اعمال کمزور ہیں, برائیاں بدفعلیاں بدکرداریاں زیادہ ہیں. اچھا بیٹا تو تم یہاں کیسے؟ کہا کہ بابا جو بچے بھی بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں اللہ ان کو اسی مقام پر رکھتا ہے. ہم نے قرآن بھی سیکھا ہے, ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے. ایک آیت اس نے پڑھی, بابا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ, کہ جن ایمان والوں کے لیے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے ذکر خدا کی وجہ سے. اس بچی نے قرآن پڑھا, الم یعن للذین, ابھی ان لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو ذکر خدا کی وجہ سے. تو کہا کہ بابا ہم بچیاں یہاں پر موجود ہیں, جس کا بچہ بھی یا بچی بچپن میں مر جاتی ہے پروردگار نے حکم دیا ہے قیامت کے دن یہ بچے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے, ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے. خداوند کریم ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا